حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال عند صلاۃ الفجر، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا، یا بلال حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام، اسلام لانے کے بعد سب سے اہم ترین جو تیری زندگی کا عمل ہے نا، آپ وہ بتائیں کہ آپ سب سے اہم عمل کون سا کرتے ہیں۔ تو حضرت بلال ذرا حیران ہوئے کہ یہ حضور مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت بلال کے جواب دینے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ بات میں پوچھ اس لیے رہا ہوں، فإنی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنۃ، کیونکہ میں جب بھی جنت میں گیا ہوں نا، میں نے اپنے سامنے تیرے جوتوں کی آواز کو سنا ہے۔ جب بھی میں جنت میں گیا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، کئی دفعہ کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب بھی جنت میں گیا نا تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آئی، تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ بلال ہے جو زمین پہ چلتا ہے، تو اس کے چلنے کی آواز کو اللہ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دی ہے؟ یہاں نیت کریں جی کہ جو بلال عمل کرتے تھے نا، جس وجہ سے اللہ نے ان کے چلنے کی آواز کو جنت میں پہنچایا، وہ آگے عمل آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ کیا بات ہے، کیسا کمال کا عمل ہے جی کہ انسان کے چلنے کی آواز کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ما عملت عملا ارجا عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعت من لیل ولا نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی۔ یا رسول اللہ میرے ویسے تو 2 عمل ہیں، یہاں ایک عمل بتایا ہے جی۔ ان 2 اعمال میں سے ایک سب سے اہم عمل جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمال کا میرا عمل ہے، مجھے یاد نہیں ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں جی، وہ وقت رات کا ہو، وقت دن کا ہو، وقت سردی کا ہو، وقت گرمی کا ہو، میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا، وضو کے بعد میں 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں۔ اس کو بولتے ہیں تحیۃ الوضو جی۔ یہ جو تحیۃ الوضو ہے نا، وضو کے بعد یہ 2 رکعت ہیں نماز جو ادا کی جاتی ہے جی۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کی جائے۔ کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو ادا کرے، گھر کے اندر وضو کی ہے تو بھی ادا کرے۔ 3 اوقات کے علاوہ، 3 اوقات ہیں جس کے اندر نفل پڑھنا جائز نہیں ہے جی۔ ان 3 اوقات کے علاوہ بلال کہتے ہیں میں نے آدھی رات کو بھی اٹھا ہوں نا، اس وقت بھی مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی ہے، میں نے اگر قضائے حاجت کی ہے نا تو وضو کیا ہے نا، آدھی رات کو بے شک اٹھا ہوں تو اس کے بعد میں نے 2 رکعت نماز ضرور ادا کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما، حضور نے فرمایا کہ انہی 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دی ہے، ان 2 رکعتوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے جب تک آپ مسجد کے اندر بیٹھیں، ظاہر بات ہے آپ نے مسلسل وضو کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے۔ باہر نکلے ہیں، قضاء حاجت کی ہے، اس کے بعد وضو کی ہے، وضو کرنے کے بعد آ کے دوبارہ لیٹ نہ جائیں، وضو کرنے کے بعد آ کے یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے جی۔ یہ تحیۃ الوضو ہے جی۔ اس کے اندر ساتھ نیت یہ بھی کر لیں تحیۃ المسجد جی۔ تحیۃ المسجد کہتے ہیں مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ تو بہرحال جی تحیۃ المسجد کا آپ دل کے اندر ارادہ کر لیں یا تحیۃ الوضو کا ارادہ کر لیں جی۔ حضرت بلال تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور دوسرا حضرت بلال کی عادت تھی، فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا، میرا جب بھی وضو ٹوٹا ہے نا، وضو ٹوٹنے پر میں نے دوبارہ جا کے وضو ضرور کیا ہے، بغیر وضو کے میں نہیں رہتا جی، ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں جی۔ یہ ہمیشہ پاک رہنا یہ بھی ایک بہت کمال کی صفت ہے۔ اس لیے
خاص طور پر آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے باوضو بیٹھنا اچھی بات ہے۔ آپ نے اسلام کا ایک فرمان گرامی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے نماز کا، یا نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے جہاں پر نماز پڑھی ہے، حضور نے فرمایا جب تک وہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو، اللہم ارحم ہو، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما دے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ فرشتے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھی اگر بندہ وہاں پر بیٹھا رہتا ہے دوبارہ وضو نہیں کرتا تو دعا کی بجائے وہ فرشتے اس کے لیے بد دعا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، پروقار طریقہ یہ ہے کہ مسلسل وضو کے ساتھ رہنا چاہیے، بے وضو اور بغیر طہارت کے رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور وضو کرنے کے لیے جس وقت بھی جائیں تو وضو کے بعد لازمی طور پر 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کریں۔ حضرت بلال کو جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سارا مرتبہ عطا فرمایا تھا، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی یہ مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو 2 عمل جو میں نے حضرت بلال کے بتائے ہیں نا، وہ یہ 2 عمل ہیں جی۔ ایک جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیں، اور دوسرا جب بھی وضو کر لیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ یہ بہت کمال کا عمل ہے، اعتکاف کی حالت میں بھی ضرور اپنے اوپر لازمی سمجھیں کہ ہم نے کرنا ہے، اور اعتکاف کے بعد بھی موقع ملتا ہے نا تو اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔